مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آپ سب خوش ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے خدا کے معتبر زندہ کلام مقدس میں سے آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں استثنا کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ میں ہم سیکھتے چلے جائیں گے 15ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ استثنا کی کتاب صفحہ نمبر 196 196 استثنا کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے بڑے غور سے سنیے آج کا کلام۔ استثنا کا مطلب کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میں نے شاید یہاں پہ کئی بار بتایا۔ استثنا کا مطلب ہے دہرانا، ریپیٹ کرنا، کہ جو کچھ پیدائش، خروج، احبار، گنتی کے اندر، ان کتابوں کے اندر جو کچھ خدا نے کلام کیا تھا وہ آپ کو استثنا کی کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کتاب کے اندر آپ کو جو ہے وہ مل پائیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، 15ویں آیت سے پڑھوں گا، لکھا ہے، دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز ہوگی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سنے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی کلام وہی ہے، کلام جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کلام وہی ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے دوسرا راہ نہیں ہے، دو راہ نہیں ہے۔ جو کلام خدا نے ریٹن کر دیا ہے وہ اٹل ہے اور اس کو نہ اس کے اندر بدلاؤ ہے اور نہ وہ بدل ہی سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو بدلے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ اس کو بڑھائے گا یا گھٹائے گا، یعنی کہ اس کے اندر بدلاؤ کرے گا، بدلنے کی کوشش کرے گا، تو پھر جتنی لعنتیں یا جتنی مصیبتیں یا جتنی پریشانیاں بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ ساری لعنتیں اسی پر آ جائیں گی۔ تو اس لیے نہ تو جو ریٹن ہو چکا ہے وہ نہیں تبدیل ہو سکتا اور نہ ہی اس کی غلط تفسیر کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی کو اور موت کو، اور پھر کیا ہے، لعنت کو اور برکت کو تمہارے سامنے رکھ دیا۔ چوائس آپ کی ہے، چوز آپ نے کرنا ہے کہ آپ کون سی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی کیا کہا تھا کہ دو ہی رستے ہیں، ایک کیا ہے، سکڑا ہے، تنگ ہے، اور دوسرا کیا ہے، کھلا ہے۔ رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے کہ آپ کس راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بچوں کو ذرا چپ کرائیں۔ آپ دیکھیں ذرا، خدا نے آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا اور آپ فری ہیں، آپ کو خدا نے فری اس روئے زمین پر رکھا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیا اختیار کر رہے ہیں، آپ رستہ کون سا چوز کر رہے ہیں۔ لیکن خدا نے جو بتا دیا، لکھا دیکھ
میں نے آج کے دن، اس وقت خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کلام کیا تھا، اور آج وہی کلام خدا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ چوائس آپ کی ہے، چوز آپ نے کرنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو، دو چیزیں، زندگی بھی ہے اور پھر بھلائی بھی۔ بہت سارے لوگوں کو زندگی مل جاتی ہے لیکن ان کی زندگی کے اندر بھلائی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ایسے دکھوں اور غموں میں، پریشانیوں میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس زندگی نہیں ہوتی، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ زندگی بھی اور بھلائی، یہ دونوں چیزیں۔ اور لکھا پھر موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ موت بھی ہے، برائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ چوز آپ نے کرنا ہے کہ آپ رستہ کون سا اختیار کر رہے ہیں۔ لکھا ہے دیکھ میں نے آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنی، یہ بات 5 باتیں یہاں پہ انسان کے لیے جو اسے کرنے کو خداوند کہہ رہا ہے، اگر وہ 5 باتیں کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بھلائی بھی ہوگی اور پھر عمر کی درازی اور سودگی بھی ہوگی، آپ ہر طرح سے جو ہے وہ بحال ہوں گے۔ لکھا ہے کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں، پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے۔ کیا رکھے؟ خداوند اپنے خدا سے، یہ پہلی بات ہے، خداوند اپنے خدا سے۔ اور یہی بنی اسرائیل قوم نے بھی پوچھا تھا، یہی بہت سارے لوگوں نے آ کر یسوع مسیح سے بھی سوال کیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو یہی حکم ملا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے۔ پہلا حکم ہی یہی تھا کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے۔ یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے، اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں ذرا، ہم خدا سے محبت بھی کرتے، کبھی کبھی ہم دیکھو اگر خدا سے محبت کرتے، اگر محبت کرتے تو دشمن بھی تو کوئی ہوتا ہے نا، دشمن ابلیس ہی ہے نا، تو پھر کبھی کبھی ہم اسی دشمن کے ساتھ مل کر خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ فار ایگزامپل گناہ کرتے تو کیا ابلیس کے ساتھ مل کر خدا کے خلاف ہی ہو گئے نا۔ تو یہی بات یہاں پہ لکھی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے کیا سب سے پہلے رکھے؟ محبت، یہ دوسری رکھے۔ اور لکھا اور اس کی راہوں پر چلے، یہ دوسری بڑی بات ہے کہ آپ اس کی راہوں پر چلیں، جو کچھ وہ کرنے کے لیے کہتا ہے آپ وہ کریں، جو رستہ آپ کو وہ دکھاتا ہے آپ اس راہ پر چلے، یہ دوسری بڑی بات ہے۔ پہلی بات خدا سے محبت رکھے، پھر اس کی راہوں پر چلے، اور لکھا اس کے فرمان، جو کچھ اس نے فرمایا ہے اس کو، یہ تیسری بات۔ اور پھر لکھا اور اس کے آئین، یعنی کہ اس کا جو قانون ہے، اس کا جو لا ہے، آپ اس کو توڑے نہ۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس کے احکام کو مانے۔ پھر کیا کرے گا؟ تو جیتا رہے گا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو انسان کے لیے ہے کہ آپ اس سے محبت رکھیں، آپ اس کی راہوں پر چلیں، آپ اس کے فرمان کو مانیں، آپ اس کے آئین کو مانیں، اور آپ اس کے احکام جو حکم ہیں ان کو مانیں۔ اگر یہ باتیں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی تو پھر لکھا ہے تو جیتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ آپ کو کہے گا کہ آپ کیا کریں؟ آپ جیتے رہیں گے، آپ جیئیں گے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ زندگی پائیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی پائیں اور یہی دینے کے لیے آتا کہ آپ کثرت کی زندگی پائیں۔ آپ جیتے رہیں گے اور پھر آپ بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ بڑھیں گے، آپ کی نسل بڑھے گی، آپ کا خاندان بڑھے گا، آپ کے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور پھر جو کچھ آپ کے گھر کے اندر ہے وہ بھی بڑھے گا، مال معاشی وہ بھی بڑھے گا، آپ کے گھر میں پیسہ وہ بڑھے گا۔ اور خدا یہ سب کچھ آپ کی زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ بڑھیں اور پھلدار ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ آپ جیتے رہیں اور آپ بڑھیں، کہ برو مند ہوں، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ اب دیکھیں ذرا یعقوب کو، دیکھیں ذرا، گھر سے اکیلا گیا تھا، جب واپس آیا تھا تو اس کے پاس ایک بہت بڑا کنبہ تھا، مال معاشی ریوڑ کتنا تھا۔ خدا نے اسے اس قدر بڑھایا۔ اور یاد رکھیں کہ صادقوں کے، صادق جو ہوتے ہیں ان کی اولاد، ان کے گھر کے لوگ، ان کے گھر کے جو مال معاشی وہ ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسے بڑھ جاتے ہیں، پھلدار ہو جاتے ہیں، اور خداوند ان کو ہمیشہ برومند ہی کرتا رہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں پہ جا رہا ہے۔ اس وقت خدا نے بنی اسرائیل کو یہ احکام دیے تھے، اس وقت خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بات کی تھی، یہ کلام کیا تھا کہ تو جیتا بھی رہے گا، تو بڑھے گا، پھلدار بھی ہوگا، اور جس ملک میں تو جا رہا ہے وہ ملک بھی تیرا ہو جائے گا، وہاں پہ تو قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا۔
آپ جس جگہ پہ رہیں گے، بے شک وہ آپ کسی گاؤں کے اندر رہتے ہیں، شہر کے اندر رہتے ہیں، کسی ملک کے اندر بھی رہتے ہیں، خداوند آپ کو وہیں پہ جو ہے وہ تازہ کر دے گا، وہیں پہ خداوند آپ کو بحال کر دے گا، وہیں پہ خداوند آپ کو برومند کر دے گا۔ لیکن وہ 5 باتیں زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ بتا سکتے ہیں کون کون سی ہیں؟ میں نے تو اوپر، ہاں جی بتائیں پھر جلدی۔ سب سے پہلے خدا سے، پھر اس کے بعد شاباش اس کی راہوں پر چلنا، پھر تیسری بات اس کے فرمان کو ماننا، اور پھر آئین کو ماننا، اور پھر اس کے احکام کو ماننا۔ یہ 5 باتیں، شاباش ہے، اپنے لیے زور تالی بجائیں، آپ کو یاد ہوگا۔ شکر گزاری ہے خدا۔ یہ 5 باتیں، یہ 5 باتیں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی۔ جب آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی تو پھر آگے جا کر خدا کیا کرے گا آپ کے لیے؟ بتائیے ذرا، آپ کیا کریں گے؟ پھر خدا آپ کے لیے کیا کرے گا؟ یہ تو 5 کام آپ نے کر دیے، پھر خدا اس کے عوض میں کیا کرے گا؟ برکت تو ملنی مل رہی ہے، جیتے رہیں گے، زندگی پائیں گے، جیئیں گے، اور پھر اس کے بعد بڑھیں گے، پھلدار ہوں گے، یعنی کہ آپ کے کھتے بھریں گے، آپ کے خاندان کے لوگ بڑھیں گے، آپ کے ہر طرح سے خداوند وافر مقدار میں آپ کو سب کچھ دے دے گا۔ کوئی بھی چیز ہے وہ پھلدار ہونا شروع ہو جائے، کوئی بھی چیز ہوگی خداوند اس کو بڑھائے گا، کم نہیں ہوگی، بڑھے گی وہ۔ اب شاباشی، آپ کو یاد ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، اب یہ تو کر لیا، یہ تو چلو ہم نے وہ 5 باتیں کر لی اور خدا نے یہ ہماری زندگی کے اندر کر دی، لیکن اگر نہ مانیں گے، نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھو نا، یہ تو پہلا راستہ ہے کہ آپ زندگی پائیں، موت کو حاصل نہ کریں، ہم برکت پائیں، لعنت نہیں، ہم بھلائی دیکھیں اور برائی اگر نہ کریں۔ یہ سب کچھ ہے۔ بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب دیکھو، خدا نے تو آپ کو فری رکھا ہے نا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ میزبان ہوتے ہیں نا، آپ ٹیبل سجا دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، کھانے بنا کے۔ اب کھانے والا جب اس نے تو اپنی مرضی، جو اس کی چوائس ہوگی وہی کھائے گا نا، جتنی اس کو ضرورت ہے وہی کھائے گا نا۔ تو میرے جیسا بندہ اگر چائے نہیں پیتا، کولڈ ڈرنک نہیں پیتا، تو آپ جتنی مرضی لا کے رکھیں گے تو پیوں گا تو نہیں نا۔ یہ تو میری اپنی چوائس ہے، میری اپنی مرضی ہے۔ آپ دیکھیں، خدا نے باغ عدن میں بھی یہی سب کچھ کیا تھا۔ لکھا کہ ہر درخت کا پھل تو بلا روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن یہ درخت جو ہے اس کا پھل تو نے نہیں کھانا، جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو مر جائے گا۔ میزبانی تو ہو گئی، لیکن چوائس آپ کی، آپ نے کون سی چیز کھانی ہے۔ خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، خدا نے آپ کو یہ ملک دیا، خدا نے آپ کو گھر دیا، خدا نے یہ ساری دنیا آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب کرنا کیا وہ آپ کی چوائس ہے۔ تو بہت سے لوگ خدا کو بلیم کرتے ہیں کہ چلو جی خدا نے مجھے جی روکا کیوں نہیں ہے۔ وہ بھائی خدا آپ کو کیوں روکے؟ خدا تو نہیں روکے گا۔ ہاں، خدا کا ڈر، خوف آپ کو روکے گا، وہ آپ کی مرضی، آپ اس کو توڑ دیں، آپ اس آئین کو توڑ دیں، آپ اس حکم کو توڑ دیں، آپ اس فرمان کو نہ مانیں، آپ اس حکام کو نہ مانیں، یہ تو آپ کا ہے نا کہ آپ فری ہیں اس دنیا میں۔ تو اب آگے کیا لکھا ہے؟ اگر نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ذرا، پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے، برگشتہ بھی ہو جائے اور سنے بھی نہ، اور پھر کیا لکھا ہے؟ بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور معبودوں کی، میں بہت ساری جگہ پہ بتا چکا، بہت سارے یہاں پہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ دیکھو خدا نے، گھر کے حالات جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، روپے پیسے کی بھی کمی آتی ہے، جاب کی، خاندان، گھر کی، اولاد کی، بہت کچھ ہماری خاندان اور گھروں کے اندر، زندگیوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خداوند کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، کہ آپ بجائے چرچ کی آپ درباروں، پیروں، فقیروں، قبروں اور مندروں میں بھاگے پھرے اور وہاں پہ کرتے پھرے، بجائے کہ آپ خدا کے خادموں کو کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں، آپ جادو ٹونے تویز والوں کے پاس چلے جائیں کہ کام نہیں سدھا ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، گھر دے حالات نہیں بدل رہے، بچے بیمار نے۔ تو یہ سن لیجئے ذرا آگے بنتا کیا، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ وہ تو رزلٹ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر وہ 5 باتیں کرتے ہیں تو رزلٹ اس کا سامنے کہ اچھا ہی ہے، سب کچھ ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اگر یہ چیزیں، اگر یہ کرتے، پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو لکھا ہے تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے۔
کیا ہو جاؤ گے؟ فنا کا پتا کہ نہیں فنا کیا ہوتا ہے؟ برباد یعنی کہ ہر چیز ہی بوسے کی طرح اٹھ جائے گی، نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے سدوم اور عمورہ کو خدا نے فنا ہی کیا تھا، اور آج تک وہ شہر آباد نہیں ہو پائے۔ خدا نے کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی آباد نہیں ہوں گے، جب کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، اور وہ شہر آج تک آباد نہیں ہوئے۔ سدوم اور عمورہ پر خدا نے فنا ہی پھیر دی، اور پھر کیا لکھا ہے؟ خدا کہتا ہے میں کیا کر دوں گا؟ ضرور لکھا ہے کہ ضرور تم کو فنا کر دوں گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس ملک پر جس پر قبضہ کرنے کے تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی، کہ لمبی عمر بھی نہیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو مرنے سے ڈر لگتا ہے مرنے کا ڈر اس وقت ہوگا جب تک آپ یسوع میں نہیں ہوگا، یا آپ اس پر توکل نہیں کرتے، اس وقت آپ کے اندر زندگی کے اندر وہ موت کا ڈر ہوگا۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں یسوع آ جائے گا تو پھر آپ کو موت کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موت کیا ہے؟ پھر آپ کو موت اہم ہی لگے گی۔ اس موت سے تو بالکل ہی نہ ڈرنا چاہیے، یہ جو کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے، اس موت سے تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا ہے جو اگلی موت ہے، اس سے ڈریے۔ اس کے بعد جو دوسری ہے، اگر وہاں پہ پہلی موت سے جان چھوٹ گئی تو پھر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں تو پھر دوسری موت ہے۔ دوسری موت جو وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے، جہاں پہ رونا اور دانتوں کا تو ڈرنا تو اس سے ہے کہ بھئی وہ دے چلا کے چل جائیے اس موت۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ذرا کہ ہم دفنا کے آتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، ہاں جی، پھر قبریں بھی بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، سال 2 سال 5 سال 10 سال یاد رکھیں گے، اس کے بعد اگر دوسری نسل آ گئی تو پھر بھول گئے۔ ایسے ہی ہے نہ ہمیں اپنے دیکھو دادی پردادے کے نہیں پتا، اس کے دادے پردادے کو ان کا نہیں پتا، کوئی پتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ دیکھو کیا ان سے پیار نہیں تھا؟ ان کے بیٹے ان سے بھی پیار کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے، خدا کہتا ہے فنا ہو جاؤ گے، تمہاری عمر جو ہے وہ دراز نہیں ہوگی، تم لمبی عمر جو ہے وہ نہیں پاؤ گے۔ لکھا ہے میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں آسمان کو اور زمین کو تمہارے خلاف گواہ بنا لوں گا۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو زندگی اور برکت اور تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر۔ یہ خدا کی چوائس ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی ڈیزائر ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ زندگی پائے، خدا چاہتا ہے کہ آپ جئیں، خدا چاہتا ہے آپ جیتے رہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی پائیں، خدا چاہتا ہے آپ کی عمر جو ہے وہ دراز ہو۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دیکھ میں ان ساری چیزوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، موت کو بھی، زندگی کو بھی، لعنت کو بھی، برکت کو بھی، پس تو زندگی کو اختیار کر۔ اب دیکھیں ذرا رزلٹ کتنا بڑا زبردست ہے۔ لکھا ہے کہ تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور پھر تیری اولاد بھی۔ ہم کتنا کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں کہ چلو ہمارے بچے گھر میں محفوظ رہے، چلو نہ بھی ہوں گے تو چلو جانا ہے نا، یہ سوچ کر کے چلو آرام سکون نہ زندگی گزاریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں، کوئی گھر خرید لیتے ہیں، کوئی بینک بیلنس ان کے لیے رکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ چلو ہمارے جانے کے بعد وہ اچھی زندگی وہ گزار سکیں گے۔ یہی سوچتے ہیں نا۔ اس بارے میں بھی سوچے نا روحانی طور پر بھی، کہ ہم بھی جیے اور ہماری اولاد بھی جیے، ہم بھی زندگی پائے اور ہماری اولاد جو ہے وہ بھی کیا پائے؟ زندگی پائے۔ لکھا تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی وہ بھی جیتی رہے، وہ بھی جیے، وہ بھی زندگی پائے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے۔ محبت رکھیں گے تو پھر بات سننی پڑتی ہے، پیار کرتے ہیں تو بات سننی پڑتی ہے۔ یہی نا کہ خدا سے آپ محبت رکھیں تو پھر اس کی بات کو بھی سنیں، تو کہیں سنتے ہی نہیں۔ ویسے بھی ہم دیکھو نا، آپس میں بہن بھائی ہے، ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے، ہاں جی، تو نہیں سنتے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ محبت رکھے اور اس کی بات کو سنے۔
اور پھر کیا لکھا ہے؟ اس سے لپٹا رہے. یہاں پہ دیکھیں ذرا, میں کئی دفعہ یہاں پہ بتا چکا ہوں کہ ایلی کاہن جو تھا وہ صحن سے باہر جو تھا وہ سوتا تھا, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا سیمول وہاں پہ سوتا تھا. اور بچوں کی عادت ہے کہ وہ لپٹ کے سوتے ہیں. دیکھیں نا, اس نے بچے کو ماں اٹھ دی تو نال ویسے ہی تکیا وہ لگا دی, ایسے کر دے نا کہ انہوں بھلیکھا پیار رہے کہ ماں لاگے سوتی ہے, ایسے کرتے ہیں کہ نہیں بچے؟ ایسے ہی نا, بچے چھوٹا ہی بچہ تھا لیکن کہ جب اس کا دودھ چھڑائے گا تو وہاں پہ لے کر چلے گیا. تو اگر وہ 3 سال 2-3 سال کا بچہ ہوگا اتنے میں وہ دودھ چھڑا دیتے تھے. ہاں جی, تو سوچئے ذرا کہ وہ چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا بچہ ہوگا تو اس وقت وہ کیسے سوتا ہوگا؟ لپٹ کے سوتا تھا نا. تو عہد کے صندوق کے پاس ہی سوتا تھا, مطلب کہ وہ عہد کے صندوق سے لپٹ کے سوتا تھا. عہد کے صندوق میں جفی مار کے سوتا سی. اب دیکھیں ذرا, جب عہد کے صندوق کے ساتھ وہ لپٹ کے سوتا تھا تو پھر بھید بھی نہیں ملے تھے اسے. وہ باتیں جو علی کاہن پر ظاہر نہ ہوئی خدا نے اس پر ظاہر کر دی. آج ضرورت ہے کہ ہم لپٹ کے سوئے خدا کے ساتھ لپٹے رہیں, خدا کے ساتھ لپٹے رہے. یہاں پہ بھی لکھا کہ خدا سے محبت رکھے اور اس سے لپٹا رہے, کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے. عمر دی درازی, پوری عمر پا کے جاؤ. کتنے سال جی لکھا بائبل کے اندر؟ اور بدائی جاؤ. طاقت ہو تو 80 ہے نا. اور اگر آپ پاکستانی ایوریج کا آپ جو اندازہ لگائیں تو پھر زیادہ نہیں ہے, 50 55 60 چلو ایتھے کوئی. اگر اس تو زیادہ مل جاندی ہے تو شکر گزاری کرو, بونس ہی ہے. ہاں جی, اگر طاقت ہو تو 80 اتنے پتہ ہی کرنے. ساڈا کوئی بڑا دادا پردادا جو ہوتے نہیں, عمر نہیں ہوندی, تے جڑے پہلا سن انہاں دی کوئی 100 سال دی ہو جانی تے کی کہنا, سونے دی پوڑی چڑھ سونے دی پوڑی چڑھ گیا. تو پاویں یسو نو بندے نہ ہو, قبول ہی نہ کیتا ہوئے, یسو کو اس نے جانا ہی نہ ہو, وہی ایسی موت ہی مر گئے, تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی یہ ہے کہ آپ یسو کے ساتھ جیئیں. زندگی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں یسوع ہو. آپ کے لکھا پھر کیا ہوگی؟ تیری زندگی بھی ہوگی اور تیری عمر کی درازی. اور لکھا تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے. اب دیکھو خدا وہاں سے ان کو نکالتا ہے اور ملک کے مودا کے اندر وعدے کی سرزمین کے اندر جو ہے وہ اسے بھیجتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے اگر تو برگشتہ ہو جائے گا تو تیری عمر وہاں پہ زمین پر دراز نہیں ہوگی, تو جلدی مر جائے گا اور پھر تو فنا بھی ہو جائے گا, تیرا نام و نشان وہاں پہ کوئی نہیں رہے گا. اس ملک میں دینے کی قسم تو خداوند نے کھا لی ہے, لیکن اگر آپ صحیح طور پر وہاں پہ نہیں جائیں گے, اگر آپ غیر معبودوں کی پرستش کریں گے, اگر آپ زندہ خدا کو مانیں گے نہیں, اگر آپ اس کی حضوری کو جانیں گے نہیں, تو پھر لکھا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ زمین پر دراز بھی نہیں ہوگی اور پھر آپ فنا بھی ہو جائیں گے. اب دیکھیں کتنی باتیں جو ہیں کرنے سے کتنی برکتیں آپ کی زندگی کے اندر ہیں, اور نہ کرنے سے تو فنا ہی ہے, بس فنا ہی ہونا ہے. اب یہ دونوں چیزیں خدا نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے, زندگی کا یا پھر موت کا, لعنت کا یا پھر برکت کا, بھلائی کا یا پھر برائی کا. دونوں ہی رستے آپ کے سامنے ہیں, اور آپ سوچیں کہ آپ نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. خدا نے بتا دیا ہے کہ آپ زندگی والا رستہ اختیار کریں تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری. خدا نے یہ بتا دیا کہ آپ اس طرف آ جاؤ, چوائس آپ کی ہے کہ اب آپ نے کون سا اختیار کرنا ہے. خدا نے اپنا بھی فیصلہ بتا دیا کہ یہ میری مرضی ہے, یہ میری ڈیزائر ہے, یہ میری خواہش ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جئیں, آپ زندگی پائیں, آپ بھی جئیں اور آپ کی اولاد بھی جئے, آپ بھی زندہ رہیں اور آپ کی اولاد بھی. خدا کی یہ مرضی ہے. اب اپنی مرضی, اپنی جو مرضی ہے آپ کی, وہ آپ اپنی مرضی خدا کے سامنے لے کر آئیں اور پھر اس سے بولیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور بتانا شروع کریں آپ کی مرضی کیا ہے. خدا کو بتائیں آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سی راہ جو ہے وہ چوز کرنا چاہتے ہیں, زندگی والی, موت والی, لعنت والی یا برکت والی, برائی والی یا پھر بھلائی والی.
خدا نے آپ کو اختیار دیا. خدا کہتا کہ تو اس رستے کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ہیلیلویا، پریز لارڈ. او رب الفاج خداوند ہے، غیور خداوند ہے، قدرت والے خداوند ہے. تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے بڑے رحم کے لیے، تیرے بڑے ترس کے لیے، تیری بڑی محبت کے لیے، تیری انگنت نعمت اور برکتوں کے لیے خداوند تیری شکر گزار. تو جو ہمارا خدا، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ہے، ہماری آس ہے، ہماری امید ہے. تو ہمارا چھڑانے والا ہے، بچانے والا ہے، ہماری زندگی کا پشتا ہے، اونچا برج ہے، نجات کا قلعہ ہے. تو ہماری زندگی کا پشتا ہے، تو ہمیں چھڑاتا ہے، ہمیں بچاتا ہے. خداوند تو نے زندگی کو اور موت کو ہمارے سامنے رکھ دیا. تو نے لعنت کو بھی اور برکت کو بھی ہمارے سامنے رکھ دیا. اور خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں، ہم بھی جیتے رہیں، ہماری نسل، ہماری اولاد بھی جیتی رہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اپنے کلام کے وسیلہ سے شیر اور اسودہ کر، اپنے کلام میں بڑھا اور پھلدار کر. یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان میں سے کوئی بیمار ہے، غم زدہ ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تیرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکتا ہوں اور حکم کرتا ہوں کہ تمام طرح کی گندی بری طاقتوں اور قوتوں اور لعنتوں اور ابلیس کے منصوبوں بھاگو یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ہر طرح کا ابلیس کا منصوبہ، ہر طرح کا ابلیس کا پلان، ہر طرح کی لعنتیں، ہر طرح کی قوتیں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی ہیں. روح القدس کی آگ آئے، مسا آئے، زور آئے، قدرت آئے. تیرے کلام کے سبب سے خداوند ہم زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. اپنے بیٹے یسوع نام میں دھو کے پاک اور صاف کر دے. اپنی رہنمائی میں لے، اپنے زور بازوں میں لے، اپنی قدرت کے وسیلہ سے خداوند چھڑا اور بچا. تیرے لوگ چھڑائے اور بچائے جائے. اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں تمام طرح کی گندی بری طاقتیں اور قوتیں اور لعنتیں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو تیرے لہو کے اندر چھپاتا ہوں. ہر طرح کے خداوند حالات میں تو ان کی مدد کرنا، سنبھالے رکھنا، محفوظ کرنا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا. ان کے سارے ہدیہ جات، شکر گزاریاں دیا کہ تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے. ان کے خطے خوب بھرے رہے، آسمان کھلا رہے، تیرے نام کو جلال ملے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین. جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم نے اپنے قصور داروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حضرت جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے.